یہ جو 20 نشستیں ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ پنجاب کی حکومت کس کے پاس رہے گی، کہ حمزہ شہباز شریف کنٹینیو کر سکیں گے یا ان کی جگہ پی ٹی آئی کے امیدوار چودھری پرویز الہی سنبھالیں گے. اور اگر پی ٹی آئی کے امیدوار وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، اب تک کا اعلان تو یہ ہے کہ وہ بنتے ہی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے خان صاحب کے کہنے پر. اس کے بعد اس بات کے امکانات ہیں کہ اگر حمزہ نہیں جیتتا یہ انتخاب تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ مرکز میں عمران خان اسمبلی میں واپس جائیں گے، سارے ہی لوگ اسمبلی میں واپس چلے جائیں گے اور وہ جا کے مطالبہ کریں گے پرائم منسٹر سے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے کے دکھائیں. عمران کوشش کرے گا کہ ایک دفعہ پھر منتخب ہو جائے، اپنی مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کرے اور جو انتخابی قوانین میں تبدیلی کی ہے اس میں پھر تبدیلی کر کے اسمبلی کو ڈیزالو کر دے. عمران خان صاحب نے جو بیانیہ دیا ہے جب وہ وزیر اعظم تھے، اور میرے خیال میں انہوں نے کچھ 23 یا 24 مارچ کو دیر میں تقریر کی تھی، اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں اور آپ میرے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوں. جب آپ ایسا نعرہ لگاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دشمنی کو اس نہج پہ لے جاتے ہیں تو پھر آپ کا وہ نعرہ الیکٹورل نعرہ نہیں ہوتا، کیونکہ پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے ساتھ آپ کی ایک وار لائک سچویشن آ جاتی ہے. یعنی کہ آپ الیکشن جیتیں گے تو اپوزیشن تو خیر پھر ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے، اصل جو انڈرمائن ہوگی وہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہے، وہ کسی فریق کے ساتھ نہیں ہے. اب خان صاحب اس کو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اپنی نیوٹرلٹی ترک کر دیں، یعنی ایک یہ اور طرح کا دباؤ ہے. اور الزامات تو لگائے جا رہے ہیں، نام بھی لیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی واضح اور شواہد ایسے نہیں ملے کہ جسے پتہ چلے کہ یہ، کیونکہ دیکھیں عام انتخابات میں یا اتنے بڑے کے ضمنی انتخابات جو ایک دیکھیں نا نیم عام انتخابات ہو جائے تو ان میں اگر آپ مداخلت کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ چوری چھپا تو نہیں ہوگی، وہ نظر آ جائے گی. ظاہر نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ دخل دے گی اس وقت. حالات دخل اگر انہوں نے تھوڑا سا بھی نہ بھی دیا تو وہ کہتے ہیں کہ ناحق ایک تہمت جو لگ جائے گی، تو اس سے بھی بچنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ روزانہ تو الیکشن کمیشنر کو گالیاں دے رہے ہیں. ان کو پتہ ہے جی کہ اب عمران خان صاحب کی زبان کو تو بندہ کیا کہے، لیکن یہ بھی انہوں نے اپنے طریقے سے کنونس ہیں کہ یہ میں ٹول استعمال کروں تو یہ پریشر میں رہیں گے. جو پولنگ ڈے ہے نا اس دن کوئی جھرلو نہیں پھر سکتا. جس طرح کے انتظامات ہیں، جس طرح کے قوانین بنے ہیں اور جس طرح کا میڈیا چوکس ہے اور جس طرح پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی چوکس ہو گئی نا، منظم ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پولنگ ڈے کو کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ زیر کو زبر کر دیں اور زبر کو زیر کر دیں. طریقے صاحب جیت جاتی ہے تو چیف منسٹر چودھری پرویز الہی صاحب ہوں گے. جب یہ بن جاتے ہیں فرض کیا تو ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو پھر بھی بارہ کھائے. ویری لائکلیہوڈ کہ اسٹیبلشمنٹ فرض کیا چاہتی ہے یہ ہو کہ جی پرویز الہی صاحب بن جائیں، یعنی کہ ادھر بھی ان کا آدمی ہے اور حمزہ سے شاید وہ ویسے ہی سمجھیں کہ حمزہ پولیٹیکلی سیلیبل نہیں ہے یا پولیٹیکل بیگیج ہے ایک حکومت کے اوپر کہ جی باپ اوپر بیٹا نیچے. تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ ان کے پاس دونوں طرف سے آسائش ہی آسائش ہے، پرویز الہی بن جائیں یا وہ بن جائیں. کمپین دیکھوں اگر اس کی عمران خان کی اور مریم کی تو میرا خیال ہے کہ اکثریت نشستیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس جائیں گی اور ایک آدھی نشست آزاد امیدوار بھی جیت سکتا ہے. اگر 9 نشستیں مسلم لیگ جیت جاتی ہے اور اس کی اکثریت نہیں بھی ہوتی تو اسمبلی میں اکثریت اس کی ہو جائے گی. تو مسلم لیگ نون کو اکثریت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیس کی، اس کو 9 نشستیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت یہ 20 سیٹوں کے بارے میں یہ تعین کرنا حقیقت ہے کہ اگر آپ میرٹ پہ کریں تو بہت مشکل ہے. عمران کو ایڈوانٹیج ہے اسی کیمپین کا اور اس کے بیانیے کا جو اس نے ابھی تک لوگوں کو تھوڑے وقت کے لیے بیوقوف بنائے ہوئے ہے، اور مسلم نون کو ایڈوانٹیج الیکشن ڈے کا.